پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات، پاکستان چین تعلقات کے حوالے سے، اور جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہما بقی نے، عالمی امور کی تجزیہ کار ہیں، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ہما، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ایک چین کے جو جنرل ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں، انہوں نے اگر امریکہ کو کوئی تحفظات تھے تو انہوں نے اس کو بھی واضح کیا، لیکن دوسری جانب انہوں نے چین کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، جو چین کا جو وزارت خارجہ کا موقف سامنے آیا، اس نے مضبوط کیا، پاکستان کی حمایت کو بھی مضبوط کیا، اور سفارتی سطح پر یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ اس سے تو آپ اتفاق کریں گی؟ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے ٹوٹلی اتفاق بھی کرتی ہوں، اور اس وقت وزیر اعظم صاحب کا جانا چین اہم بھی تھا، اور اس نے مثبت روشنی بھی ڈالی ہے پاکستان کے حوالے سے، ایک پازیٹیو میسج کیا ہے، لیکن اس کی پوری اہمیت جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ یا پاکستان امریکہ تعلقات پہ کیا ہوگی، شاید یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں کیا خیال کہ کوئی پریشر سو ٹو سے چائنا جو ہے وہ بلڈ کر پائے گا واشنگٹن پہ اس کی پالیسی کے حوالے سے۔ ہاں، جو ایک مثبت ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ جو انیشل ریٹرک تھا امریکہ کا، اس میں اب آپ تھوڑی سی کمی دیکھتے ہیں، اور بل گیٹس اور مائک ملن جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، پاکستان کی امداد کرنا امریکہ کے اپنے حق میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینیٹرز نے کچھ خطوط لکھے جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اب تھرڈ لارجسٹ ریسیپینٹ آف سیکیورٹی ایڈ ہے، ایجپٹ، افغانستان اور پھر پاکستان، اور اس ایڈ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شہزاد چودھری صاحب نے بڑی اہم بات کہی، جو الیکشنز ہوں گے امریکہ میں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو سب سے اہم بات جو کردار ادا کرتی ہے امریکن الیکشنز میں عموماً، وہ وہاں کی اکانومی ہے۔ اکنامک فرنٹ پہ اوباما صاحب کے پاس دکھانے کو آلموسٹ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ان امپلائمنٹ ریٹس ہیں وہ بھی خاصے ہائی ہیں، 9-10 پہ ٹکے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو اب صورتحال پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ بھی کہیں جا کر جڑ جائے گی امریکہ کی معاشی مسائل سے، کیونکہ جتنے بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹس ہیں اب وہ یہ بات بالکل واضح طور پہ اٹھا رہے ہیں کہ آیا امریکہ پاکستان کو یہ ایڈ دینی چاہیے یا نہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ونس سینیٹی پریویلز اور یہ جو شور ہنگامہ یہ تھوڑا بیٹھے گا تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اوباما ایپیسوڈ کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کسی بہتر ڈگر پر آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پہ پریشر رہے گا۔ امریکہ کے ہاتھ میں اس وقت او بی ایل کی صورت میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس کے تحت وہ پریشر پاکستان پہ جاری رکھے گی۔ جو سٹیٹمنٹس چائنا سے آئے ہیں وہ اہم ہیں، لیکن وہ اس کو کم کرنے میں کوئی مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا شہزاد چودھری صاحب، یہ چائنا نے جو اعلان کیا ہے کہ فوری طور پر 50 جو JF-17 تھنڈر ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں گے، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس سے جو پاکستان کی جو فضائیہ کی دفاعی صلاحیت ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوگا؟ جاوید، میں آتا ہوں JF-17 کے اوپر تھوڑا سا، ذرا میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور ضرور، جی اگر آپ اجازت دیں، میں وہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ امریکہ کے اندر جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان کی امداد کے بارے میں، پاکستان کو یہ چاہیے خاص طور پہ اسامہ بن لادن کے ایپیسوڈ کے بیک ڈراپ کے اندر کہ پاکستان یہ جو $1.5 ارب سالانہ امداد ہے اس کو نہ کر دے، اس کو بولے کہ آپ کیری لوگر برمن بل کے تحت ہمیں کچھ مت دیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو لبرٹی آف ایکشن ہے، جو کہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اپنی پالیسی کو چلانے کی اور پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ بہت بڑھ جائے گی، اور وہ لیوریج جو کہ امریکہ ہولڈ کرتا ہے وہ کسی قدر کم ہو جائے گا۔ البتہ جو IMF اور ADB کے تھرو جو سپورٹ ملتی ہے پاکستان کو یا ورلڈ بینک کے تھرو، وہ بہر صورت ہمیں امریکہ کی سپورٹ اس پہ چاہیے ہوگی، اور وہ ایک انٹرنیشنل ارینجمنٹ ہے جو کہ بہرحال اگر پاکستان سمجھتا ہے اور اس کو چاہیے تو اس کو رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں $1.5 ارب سالانہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ملکی ریسورسز میں سے، چاہے ٹیکس کریں چاہے اپنے لیکیجز کو پلگ کریں، لیکن وہ کریٹ کر لینا زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنا اسی طریقے سے حصہ ڈالیں گے وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح ہم کر رہے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن ہمیں یہ امداد نہیں چاہیے۔ میں تو یہ اپنی سجیشن یہاں پہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اب جہازوں پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو چائنا کا جو قدم ہے، یہ ایک تو یہ کہ یہ فالو آن ہے جو کہ پہلے 50 کا معاہدہ کیا گیا تھا تقریباً 2-2.5 سال پہلے، جس میں سے
کچھ جہاز پہنچ چکے ہیں اور کچھ ابھی پروسیس میں ہیں. یہ عام طور پہ معاہدے جب کیے جاتے ہیں تو کم از کم 3-1 سال لگتے ہیں کہ وہ 50-60 جہاز آتے. تو یہ 3 سال کا جو پیریڈ ہوگا یہ اس کے اندر یعنی ابھی کچھ جو چل رہا ہے اس میں پہلے 50 ہوں گے پورے اور پھر کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے اگلے 50 بھی ضروری ہیں اور شاید اس کے بعد ایک اور اس طرح کی کرنا پڑے گا معاہدہ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے وہ جہاز جو بہت پرانے ہو چکے ہیں ایئر فورس کے اندر 30-40 سال ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے اور اب ان کا فیز آؤٹ ہونے کا ٹائم ہے, ان کو ریپلیس کر کے آپ اپنا ورک ہارس جو ہے اس کو سسٹین کر پائیں گے. یہ آپ F-16 کی ریپلیسمنٹ نہیں کر رہے یا اس لیول کی انڈکشن نہیں ہے, لیکن یہ اس لیول کی انڈکشن ہے جو کہ پہلے پرانے جہازوں سے بہت بہتر ہے اور اس کیٹیگری کی ہے جو کہ ہمارا روٹین کا ڈیلی ورک ہارس کے طور پہ آپ کو کام کر سکتا ہے, جو بہت بڑی ایک ایفرٹ ہے اور ایک اچھی چیز ہے جو کہ پاکستان کے حق میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ہما صاحبہ, اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے مائک ملن اور رابرٹ گیٹ سے تو کہا کہ پاکستان لا علم تھا, لیکن جو مختلف ان کے سینیٹرز ہیں ان کی جانب سے بار بار یہی ایک بات آتی ہے کہ جی امداد کو مشروط کیا جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10-11 سال سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی عوام نے جو قربانیاں دی تھیں, ایک تو ظاہر ہے ان کوششوں کو بالکل زیرو پر لایا جا رہا ہے اس طرح کر کے, اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تو ہوا ہے, اوباما کو ہوا ہے, کیونکہ اس وقت جو سرویز آ رہے ہیں, جو پولز آ رہے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اوباما کی جو مقبولیت ہے وہ 11% بڑھ چکی ہے. یعنی وہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ اوباما 1 ٹائم پریزیڈنٹ ہوں گے, لیکن اب شاید یہ OBL ایپیسوڈ کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اوباما ایک بار پھر الیکشن شاید جیت جائیں گے, امریکہ کے اندر ان کی پارٹی کو کامیابی ہوگی اور وہ دوبارہ صدر بنیں گے. یہ اپنی ڈومیسٹک پالیسیز کو, ڈومیسٹک پالیٹکس کو, یعنی کہ اندرونی سیاست کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دینا اور پھر اس قدر پاکستان کا بازو مروڑ دینا, یہ بھی تو ظاہر ہے کہ کوئی بہتر ظاہر ہے اپروچ نہیں ہے. دیکھیے اپروچ تو وہ وہی اپنائیں گے جس سے وہ فیض حاصل کر سکیں, چاہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہو چاہے ان کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہو. اوباما کی ریٹنگز امریکہ میں بڑھی ہیں اور پوری دنیا میں گری ہیں. پاکستان میں بھی ان کی ریٹنگز جو تھیں پچھلے 4 سال 16 اور 17% تھیں, اس سال جو ابھی لیٹسٹ سروے کیا گیا ہے اسامہ بن لادن کے بعد تو 11% ہو گئی ہیں. مسلم ورلڈ میں بھی ان کی ریٹنگز گری ہیں, لیکن سوال شاید یہ نہیں ہے. سوال شاید یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے حوالے سے سوال اٹھایا جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ ہمارا بازو مروڑا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان میں 4 انکوائریز ہو رہی ہیں جن کا اشارہ جان کیری نے بھی کیا. 2 جو ہیں وہ ملٹری اور انٹیلیجنس والے کر رہے ہیں, ایک پارلیمنٹ والے ایک انکوائری بٹھا رہے ہیں, اور ایک انکوائری جو ہے وہ ایئر فورس والے کر رہے ہیں کہ یہ وائلیشن کس طرح ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وی شوڈنٹ جمپ دا گن, ان انکوائریز کی رپورٹس آنے دیں اور پھر امریکہ کو اور پوری دنیا کو اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک جواب دیں ان تمام صورتحال کا. دیکھیے یہ تو آپ کے ہائیسٹ لیول پہ یہ بات مان لی گئی ہے نا کہ کوئی ہمارا ان ایڈیکویسی تھی ہماری انٹیلیجنس میں, کوئی تو مسئلہ ہوا, اور اس کے ساتھ جو ایک اور غلطی ہوئی ہمارے سربراہان سے اور اہل ذمہ دار جو ہیں ان سے, کہ یہ کہ انہوں نے 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک خاموشی کا روزہ رکھا. تو نتیجتاً ہمارے بھی لوگوں کے پاس نیوز وہی فریم ہو کر گئی جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی میں کی جا رہی تھی, ان کے حوالے سے ان کی سینسبلٹیز کے تحت نیوز فریم ہو رہی تھی, اور ہمارے نیوز چینلز بھی اسی طرح اٹھا کے اس کو پیش کر رہے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرنلی بھی بہت سیریس ریزرویشنز اٹھنے لگیں ہماری اپنی افواج, ہماری اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے. تو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے میرا خیال ہے اس ڈیمیج کنٹرول کو کرنے کی ضرورت ہے, جس کی طرف میرا خیال ہے کچھ اقدام اٹھائے بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی مزید ڈیمیج کنٹرول اس وقت ہوگا کہ جو یہ انکوائریز کی رپورٹ آئے اس کو کس طرح فریم کر انٹرنیشنل میڈیا کو اور اپنے میڈیا کو دیا جائے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, آخری منٹ ہے. پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اپنانی ہوگی, سفارتکاری اپنانی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے سفارتکاری تو ایکچولی فوراً شروع ہو جانی چاہیے تھی, جو کہ انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیے پریزیڈنٹ صاحب کا دورہ روس کا پہلے سے پلان تھا, وزیر اعظم صاحب کا دورہ چین بھی آلریڈی پلان تھا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کو ہم ایسے موقع کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس میں پاکستان پریشر میں بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوتی نظر آتی ہے ان 2 دوروں کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھیے بڑا کلیئر سی بات ہے کہ اگر ہم سے ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے تو ہمیں اس کو بالکل مان لینا چاہیے, جو کہ دوسرے تیسرے دن بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا جی کہ ہم سے انٹیلیجنس فیلئر ہوا, کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ آ کے ٹھہرا ہوا تھا, ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا. اور یہ فیلئرز پہلی دفعہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں ہوئے,
یہ عام طور پہ تاریخ کے اندر اور یہ بارہا ہوتے رہے اور کافی میجر انٹیلیجنس فیلئرز ہوتے رہے جس کی وجہ سے میجر امبیرسمنٹس اور میجر کیٹاسٹرافیز بھی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ کس طریقے سے کھڑے کر کے اور دنیا کے آگے ریڈیم کرنا ہے, اس کی طرف ایفرٹ زیادہ ہونے چاہیے. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ آپ کا بھی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والا بجٹ عوام دوست ہوگا, کیا یہ دیوانے کا خواب ہے. ایک بریک کے بعد.